السلام علیکم فرینڈز. آج جس ٹاپک میں بات کرنے لگا ہوں میں بہت ہی کامن چیز ہے اور آپ سے ریلیونٹ ہے کہ کیوں پاکستانی اسٹوڈنٹ اسپیشلی پروڈکٹیو نہیں سمجھتے، خود کو پروڈکٹیو نہیں ہیں، اور جب ہم باہر یہاں آتے ہیں مختلف کنٹریز میں تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ کی ورکنگ ایتھکس ہیں وہ بہتر کیوں ہیں. اس میں ون بائی ون چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ڈسکس کروں گا کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. پہلے جو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹ ہونا ایک فل ٹائم جاب ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں اسٹوڈنٹس خود اس چیز کو ایک پارٹ ٹائم جاب سمجھتے ہیں. اگر سمجھتے نہیں ہیں تو بیسیکلی اس کو پارٹ ٹائم لیتے ہیں. ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 24 آورز وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز پہ، اسکلز ڈیولپ کرنے پہ، وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے. میں میجورٹی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں جہاں بھی میں نے پڑھا ہے مختلف یونیورسٹیز میں پاکستان میں. اسٹوڈنٹس کی اپروچ ٹورڈز اسٹڈیز بہت ہی آرڈنری ہے. وہ سیریس نہیں لیتے، ایفرٹ پٹ نہیں کرتے، اور جنرلی وین دے گیٹ گریجویٹ پھر وہ کمپلینس کرتے ہیں کہ ہمیں جابس نہیں ملتی ہیں. اگر جابس ملتی ہیں تو بہت ہی ایک انیشیل پیکج پہ جابس ملتی ہیں، جبکہ جو فلاں ادارہ ہے، جو فلاں انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے بچوں کو تو بہتر پیکج آفر ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے جو اہم چیز سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے لیک آف موٹیویشن، کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ موٹیویٹڈ نہیں ہے. اس کی کئی ریزن ہو سکتی ہیں کہ آپ کے جو گولز ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں. کسی کے کہنے پہ، فادر کے، مدر کے، یا کسی فرینڈ کے کہنے پہ کسی خاص انسٹیٹیوٹ میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا، یا ایڈمیشن لینے کا جو آپ کا کرائٹیریا تھا وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن یا اس انسٹیٹیوٹ کی جو آپ فیکلٹی ہے وہ کرائٹیریا نہیں تھا آپ کا. مطلب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کہیں پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو چیک کہ وہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہوں اس میں فیکلٹی کون ہے. کہ کبھی آپ نے ویب سائٹ اسکرول کی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں یہ پروفیسر صاحبان پڑھاتے ہیں، ان کے ساری ڈیٹیلز مینشن ہوتی ہیں کہ وہ کہاں سے گریجویٹ ہیں، ان کا ریسرچ ایکسپیرینس کتنا ہے، ٹیچنگ ایکسپیرینس کتنا ہے. اور جب آپ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ بھی، انٹرنیٹ پہ بھی لوگوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ فلاں کالج یا یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے وہ کس طرح کی ہے. تو موٹیویشن نہ ہونے کی وجہ سے، آپ انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی انفارمیشن لینا بہت دور کی بات ہے. اس میں ڈفرینٹ جو فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ آپ اس لیے بھی موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، آپ کو اپنے گولز کا نہیں پتہ ہوتا. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ 5 سال بعد، 3 سال بعد آپ کہاں پہ خود کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لائف سے کیا چاہیے آپ کو. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز ایز اے انڈیویجول آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، ویلتھ اٹریکٹ کرتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ سکسیس آپ کے نزدیک کیا چیز ہے. اس چیز کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. جب تک آپ نہیں کریں گے تو موٹیویشن لیول آپ میں نہیں آ پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے کبھی بھی آپ اس کو مینیج نہیں کرتے کہ 24 آورز آپ کے پاس ہیں، اس میں کتنا آپ نے سونا ہے، اس میں کتنا آپ نے اسٹڈی کو دینا ہے، کون سے سبجیکٹس میں آپ لیک کرتے ہیں اس کو کتنا ٹائم چاہیے، کون سا جو ٹیچر ہے وہ چیلنجنگ ہے یا اس کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہائی ہیں، آپ نے کس طرح اس کو اوور کم کرنا ہے، کس ٹائم لائبریری جانا ہے. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، آپ نے ٹائم کو مینیج نہیں کیا ہوا، تو ڈیفینیٹلی آپ وہ اچیو نہیں کر سکیں گے جس کا آپ ڈریم کر رہے ہیں. آج کل جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ڈسٹریکشنز ہیں. یہ ڈسٹریکشن ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہیں. سوشل میڈیا اس میں ہو سکتا ہے، اس میں انہیلدی گیدرنگ ہو سکتی ہے، اس میں آپ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. سب سے بڑی ڈسٹریکشن تو آپ کا سیل فون ہے کہ جب آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کلاس میں ہیں، آپ لائبریری میں ہیں، یا آپ یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں، تو آپ اس ڈیوائس کا جو استعمال ہے وہ اس کا فائدہ آپ کو کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو جب کبھی بھی، میں اپنی اگزامپل آپ کو دوں، جب کبھی بھی پروڈکٹیو کام کرنے کی نیت ہو تو ضروری ہے کہ اس کو آپ
پائلٹ موڈ پہ لگائیں یا ایئرپلین موڈ پہ لگائیں تاکہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہ ہو. آپ کی ہیبٹ بن چکی ہے، آپ دن میں 150-200 دفعہ آپ موبائل کو اٹھاتے ہیں اور آپ چیک کرتے ہیں. سم ٹائم میسیجز نہیں بھی آئے، کالز نہیں بھی، پھر بھی آپ اسکرول کر رہے ہیں. تو اگر جینولی آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم بات کیا ہے کہ آپ ڈسٹریکشن سے بچیں. اور وہ یہ ڈسٹریکشن میں سے موبائل سب سے اہم ہے کہ اس کو سوئچ آف کر دیں، اس کو بیگ میں ڈال دیں. اگر ہاسٹل ساتھ ہے تو اس کو لے کے نہ آئیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی جو لرننگ کوالٹی بہتر ہوتی ہے، کس طرح آپ اپنا کام جو ہے وہ پروڈکٹیو طریقے سے کر سکتے ہیں. اور لرننگ کا جو آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹ آپ کا جو ہے وہ کس طرح بڑھے گا. تو اس چیز سے آپ اس چیز کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ بے تحاشا سوشل میڈیا ایپس موبائل میں انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں. فیس بک پہ آپ موجود ہیں، انسٹا پہ آپ موجود ہیں، اسنیپ چیٹ پہ آپ موجود ہیں، اور ود ایوری سیکنڈ یو ہیو ٹو چیک کہ فلاں فرینڈ نے کیا اپڈیٹ کیا. پریکٹیکلی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی نقصان دہ. یہ شارٹ میڈیم ہے آپ کا. ایک تو اس میں کوئی چیک نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ ڈیگریڈ ہو رہی ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی ہے، تو آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی. تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں اگر آپ گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. اب ان کے مسلسل استعمال کی وجہ سے آپ میں سٹریس اور انگزائٹی بھی آ جاتی ہے. کیوں؟ آپ کی نیند پوری نہیں ہے. کیوں؟ کہ اسکرین ٹائم آپ کا بہت زیادہ ہے. اب 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے 16 گھنٹے موبائل کے سامنے ہیں. رات کو سونے سے پہلے بھی موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، جب تک بیٹری اینڈ نہ ہو، جب تک آپ کے منہ پہ نہ گرے وہ آپ اس کو دیکھی جا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ جو آٹو پائلٹ میں چل رہے ہیں اس سے نکلیں، خود کو باہر لے کے آئیں، سوچ کے چلیں کہ موبائل فون کا استعمال میرے بیڈ روم سے لے کے واش روم سے لے کے مسجد تک میرے ساتھ ہے. کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ تو اس میں آپ ڈپریشن، آپ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی کمپرومائز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ آپ کے آس پاس ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یونیورسٹیز میں کلچر کم ہے کہ لرننگ انوائرمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. لرننگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے، لرننگ اپروچ نہیں ہے. تو یہ بھی ایشوز آپ کو آئے، مینس کہ آپ کہیں بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے. لائبریری جو ہے اس میں بہت کم لوگ جاتے ہیں. اب جو پراپر لرننگ پلیس ہے وہ لائبریری ہے. کلاس کے بعد آپ ٹائم اسپیئر کریں، وہاں پہ جائیں، 3 4 5 7 8 10 گھنٹے ڈیلی لگائیں، ٹائم مینیج کریں، بکس کو ریڈ کرنا شروع کریں. آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اور بڑھے گا اور آپ کی چیزیں کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. اس کی علاوہ لیک آف ریسورس بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے انٹرنیٹ کی اویلیبل نہ ہونا ہے، انٹرنیٹ میں انٹرپشن ہے، یا آپ کے پاس کوئی ڈیوائسز پراپر نہ ہو، یہ وجہ ہو سکتی ہے. بعض اوقات آپ برن آؤٹ پہ ہی جاتے ہیں، پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں آپ. تو یہ تو ریزنز ہیں بیسیکلی کچھ جو آپ اس کا اب سلوشن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سیٹ گولز. 5 سال کے، 3 سال کے، 1 سال کا، 6 مہینے کا، 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا آپ کا گول کیا ہے. چھوٹا سا جرنل ایک بنائیں، چھوٹی سی ڈائری بنائیں، ایک پینسل ہو. یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ یو ہیو ٹو چیک کہ what I have planned this week, this month, this year and what I have achieved. جب تک آپ کا سیلف چیک نہیں ہوگا تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، آپ کی جو ایویلیویشن ہے خود کی، وہ نہیں ہو پائے گی. جب آپ ایویلیویشن نہیں کر پاؤ گے تو آپ اپنی ڈیفیشنسیز کو پورا نہیں کر پاؤ گے. تو پہلے گول سیٹ کریں، ان کو اچیو کرنے کی ایفرٹ کریں. پھر ٹائم کے اینڈ پہ جو بھی ٹائم پیریڈ آپ کا ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا جو پروڈکٹیو ٹائم وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ لینتھی گول بنا کے اچیو کرنا جانتے ہیں، کچھ لوگ شارٹ گولز بنا لیتے ہیں. اگر ہم فار ایگزامپل ڈے کی بات کریں، ڈے میں کچھ لوگوں کا پروڈکٹیو ٹائم مارننگ کا ہوتا ہے، کچھ کا ایوننگ کا ہوتا ہے، کچھ کا آپ کہہ لیں کہ ڈے ٹائم، کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کا پروڈکٹیو ٹائم کون سا ہے، اور اس پروڈکٹیو ٹائم میں آپ نے لازمی طور پہ بیٹھ کے ایفرٹ کرنی ہے، اسٹڈی کرنی ہے، تاکہ آپ وہ سکلز، وہ نالج اچیو کر سکو جو آپ کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے جو شام کو سونے سے پہلے ایک ٹو ڈو لسٹ آپ بنائیں گے جس میں آپ اپنے آئٹمس جو کل آپ کے ضروری ہیں آپ نے کرنے ہیں، ان کو پریارٹائز کرنا ہے کہ نمبر 1 پہ کون سا ہے، سب سے اہم ہے. اس کا جو پریارٹائز کرنے کا طریقہ وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے.
اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ پیپل. اسے میں جنرلی کیا کرتا ہوں، میں چیزوں کو اس طرح بھی پریورٹائز کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ٹوٹل 4 چیزیں ہوتی ہیں جن سے ریلیونٹ کیٹیگریز کے گول ہوتے ہیں. آپ کا ریلیجن کہ نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے. پھر آپ کی فیملی کا کام ہے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ اسکول یا یونیورسٹیز میں ہیں تو عام طور پہ فیملی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی، بہت کیئر کرتے ہیں آپ کی. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اتنا کام نہ ملتا. پھر بھی اگر اس طرح کا ہے، کوئی ماما کال کرنی ہے، کوئی بھائی سے بات کرنی ہے، وہ بھی آپ کی ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی دیکھیں. پھر آپ کا پروفیشن ہے اور یا ہیلتھ ہے، اس کے بعد پروفیشن ہے. اس طرح 3-4 کیٹیگریز آپ بنا سکتے ہیں. تو اہم یہ ہے کہ آپ سب سے اہم کام جو ہے نا وہ اس کو اوپر رکھیں، کم اہم کو اس کے نیچے، کم اہم کو اس کے نیچے. مین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کام ہے جو کرنا ضروری ہے. اگر میں نے نہ کیا، کوئی کوئز ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے، کوئی پریزنٹیشن ہے، تو میرا اس سے گروتھ افیکٹ ہوگی، تو اس حساب سے اس کو پہلے اوپر رکھیں. دوسرے لفظوں میں کچھ کام بہت مشکل ہوتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ ایٹ دا فراگ فرسٹ، کہ آپ مشکل کام سب سے پہلے کرو، کیونکہ جب آپ اسے پوسٹ پون نہیں کریں گے تو آپ کو باقی کام پھر کرنا آسان ہو جائے گا. انلیس کہ اس طرح آپ کو کوئی سبجیکٹ بہت مشکل لگتا ہے، آپ جلدی ہم کیا کرتے ہیں اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پہلے ایزی والا کر لوں، اس کے بعد دوسرا کروں گا. اس طرح وہ سبجیکٹ اگنور ہوتے ہوتے پہلے بھی ویک اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کیا ہے کسی خاص وجہ سے، کہ آپ کو ٹیچر اچھا نہیں ملا، آپ کو ٹائم نہیں ملا، آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، آپ کی جو نیچر ہے وہ اس سبجیکٹس سے دور ہے. مینس کہ کچھ بچے جو کوانٹیٹیو سبجیکٹس کو لائک کرتے ہیں، کچھ کوالٹیٹیو کو. تو آپ اس کی وجہ سے، آپ سبجیکٹس پڑھنا بھی ضروری ہے، تو شروع سے ایجوکیشن کے آپ اس سبجیکٹ سے کسی طرح دور رہیں. تو اس وجہ سے آپ کے لیے وہ پرابلم بن گیا. اب آپ کے دماغ میں وہ ایک، جیسے ہی آپ اس سبجیکٹس کو اس طرح کا دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک پینک سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ سبجیکٹس اور ویک ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اس کو پہلے رکھیں اور اس سے ہیلپ لیں، کسی اسٹوڈنٹس کی، کسی ٹیچر سے، اس کی جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو اوور کم کریں. اس طریقے سے آپ گولز کو پریورٹائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹریکشنز کو منیمائز کریں. جو ایپس آپ کو ضروری نہیں ہیں، مثال کے طور پہ اب آپ کہیں گے کہ فیس بک ضروری ہے، آپ کہیں گے اور سوشل میڈیا ایپس بہت ضروری ہے. ضروری تو صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اگر کسی سے کرنی ہے، آپ جیسے واٹس ایپ آپ چلا سکتے ہیں، ایسو کے. میرا یہ ماننا ہے کہ جسی چیز کا استعمال بہت ایزی ہو، جیسے فیس بک ایپ اگر آپ کے موبائل پہ ہے تو آپ ہر 1 منٹ بعد دیکھ رہے ہوں گے اسے. اگر باقی آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اسے رکھنا ہے کانٹیکٹ اس ایپ سے، تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو آپ کہاں کریں، لیپ ٹاپ پہ چیک کریں. اب لیپ ٹاپ میں آپ جب چیک کریں گے، اٹ ول ٹیک ایفرٹ، بیٹھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، لاگ ان کرنا پڑے گا، تو اس میں چانسز کم ہے کہ آپ اس ایپ کو یوز کریں. تو ایسی ایپس جو بہت ضروری نہیں ہیں ان کو موبائل پہ نہ رکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس کو آپ اپروچ کرنے میں مشکل ہوگی، تو آپ اس کو استعمال بھی کم کریں گے. تو ڈسٹریکشنز آپ نے یہ کرنی ہے. اب یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے ڈسٹریکشن کیا ہے. سوشل میڈیا ڈسٹریکشنز ہیں، یا کچھ ٹاکسک پیپل میں کہتا ہوں ان کو ہوتے ہیں، انرجی ایٹرز ہوتے ہیں، ٹائم ویسٹر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے. تو آپ نے انٹینشنلی ایسے لوگوں سے اوائڈ کرنا ہے، بیکاز انسان کی جو پرسنالٹیز ہیں کنٹیجیس ہیں، آپ لوگوں سے اثر لیتے ہیں بہت جلدی. تو اگر آپ ایسے لوگوں میں رہیں گے جو ڈسپلنڈ ہیں، ایسے لوگوں میں رہیں گے جو کیریئر اورینٹڈ ہیں، تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ بھی ایسے ہو جائیں گے، اینڈ وائس ورسا. تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح ڈسٹریکشن سے بچنا ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم بات اور آخر میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کتنے سیلف آرگنائزڈ ہیں. ڈسپلن سب سے پہلے آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا پی سی یا کمپیوٹر سسٹم جو آپ کا ہے وہ آرگنائزڈ نہیں ہے، ریم جہاں پہ ہونی چاہیے، جہاں پہ روم ہونی چاہیے، جہاں مدر بورڈ ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں کہ وہ چیز آرڈر میں اگر ہیں تو وہ چلے گا. اگر آپ چیزیں اتھل پتھل کر دیں تو کیسے چلے گا وہ. انسان بھی ایک آپ کہہ لیں کمپلیکیٹڈ اللہ تعالیٰ کی بنائی مشین ہے، کہ آپ اگر زیادہ آرگنائزڈ نہیں ہیں تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں آپ پروڈکٹیو ہوں گے. آپ کے نہ کھانے کا ٹائم ہے، نہ سونے کا ٹائم ہے، نہ آپ کے ایکسرسائز کرنے کا ٹائم ہے، تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے. ہاں، جتنے زیادہ آرگنائزڈ ہوں گے آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اتنی بڑھتی جائے گی. یہ کچھ باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ایک بریف طریقے سے، ایک شارٹ ویڈیو میں.
تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کس طرح خود کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح پروڈکٹیو ہو کے اپنے پرسنل گولز اچیو کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس طرح پاکستان قوم کے طور پہ آپ کنٹری کو بھی سرو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.